Now we are going to hear the tape message. So we shall hear the tape message of Brother Branham. So you may be seated. We shall hear the tape message, please. And that is that the first is the اور دیکھیں پہلے کچھ ڈیکنوں کو چرچ میں مقرر کرنا ہے اور ہمارا چھوٹا چرچ یہاں خود مختار ہے. اس کے پاس اپنے ڈیکنوں کو مقرر کرنے کے لیے کوئی تنظیم یا کچھ اور نہیں ہے. یہ اپنے ڈیکنوں کو خود مقرر کرتا ہے. یہ اپنے پاسٹر کا انتخاب کرتا ہے. یہ اپنے ٹرسٹیوں کو چنتا ہے. یہ چرچ کے اندر آنے اور باہر جانے والی ہر چیز کا انتخاب کرتا ہے. کسی بھی شخص کو کسی بھی بات پر کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے. یہ چرچ ہے اور چرچ وہ ہیں جو اس میں آتے ہیں اور اپنی موجودگی اپنی دیکی اور نذرانوں کے ساتھ چرچ کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے پاس ہمیشہ اس طرح کی مخصوصیت کا قانونی حق ہے. اور میں ڈیکنوں کے سابقہ بورڈ کا اپنی طرف سے اور پوری کلیسیا کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر ان بھائیوں میں سے کوئی یہاں ہے جن میں بھائی کاکس، بھائی فلیمین اور بھائی ہیگن بوتھم اور بھائی ڈیٹس مین ہیں، انہوں نے خداوند کے لیے اور ہمارے لیے اس ٹیبرنیکل میں اچھی خدمت سر انجام دی ہے. اور ہر بار کلیسیا کے قانون کے مطابق ہر سال ڈیکن یا ٹرسٹی خود بخود اپنا وقت پورا کرتے ہیں. اور اگر یہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی جگہ دوسروں کو مقرر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بورڈ نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور ایک رات میں نے ٹرسٹی بورڈ کو بلایا تھا جو کہ ایک نیا ٹرسٹی بورڈ ہے. میں نے بردر لوتھر میک ڈول کو آج رات یہاں دیکھا ہے. ہمیں انہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. یہ پہلے ٹرسٹی بورڈ میں تھے. میں اس ہفتے نیچے گیا تھا تاکہ معلوم کروں کہ فوٹو اسٹیٹ کاپی ہو چکی ہے جو کہ چرچ کو بھی پیش کر دی جائے گی. اب چرچ کے ٹرسٹیز بردر ولیم مورگن، بردر مائک ایگن ہیں اور بردر بینکس ووڈ اور بردر روئے روبرسن ہیں. اور یہ سب اس شہر کے ہیں سوائے بردر روبرسن کے جو 2 شہروں کے درمیان مقیم ہیں. خداوند نے ان آدمیوں کو مناسب سمجھا اور یہ معزز آدمی ہیں اور اب انہیں اس چرچ کے ٹرسٹیز کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اور پھر جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو معاون پاسٹر کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ ڈیکنوں کے نئے بورڈ کا انتخاب کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے اور استعفیٰ دے دیا ہے. اس لیے کچھ اور ڈیکنوں کا انتخاب کرنا ہے. اب چرچ اور اسی طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے. اور اب بورڈ ڈیکنوں کا انتخاب کر سکتا ہے اور ایسا آدمی مقرر کر سکتا ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہو اور وہ آدمی معزز اور راست باز آدمی ہو. ڈیکن کا عہدہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور چرچ میں ایک ڈیکن ہونا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پس گزشتہ رات
ایک میٹنگ میں ایک فلاں بھائی کو میرے پاس بلایا گیا اور جب پاسٹر سے میٹنگ ہوئی مندرجہ ذیل یہ پچھلے جمعے کی بات ہے تو وہ بھی اس آدمی کے لیے متفق تھا کہ ایسا آدمی معزز اور راست باز ہونا چاہیے. ان کے ہاں ایک نوجوان آدمی تھا جو بالکل بھی اس لائق نہیں تھا. اس لیے نہیں کہ وہ درست قسم کا آدمی نہیں تھا بلکہ اس کا مشورہ ہمارے ٹرسٹی بورڈ کے ایک معزز آدمی نے دیا تھا. لیکن جب پاسٹر اور میں اکٹھے ہوئے اور میں نے اس نوجوان کی عمر پوچھی تو وہ 20 سال سے بھی کم تھی. وہ باعزت، راست باز اور ایک حقیقی آدمی تھا. لیکن ایک بات کی کمی تھی، وہ کنوارا تھا. بائبل کہتی ہے ایک ڈیکن کو شادی شدہ آدمی ہونا چاہیے، اسے ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور آدمی تھا جو بہت ہی معزز آدمی تھا اور کام کے لیے بہت ہی اہل تھا اور وہ وفادار آدمی تھا اور ایک بھائی نے اس کے لیے تجویز دی تھی. پھر تحقیق کے بعد معلوم ہوا وہ بھائی ابھی حال ہی میں اس ایمان میں آیا تھا لیکن اس کی بیوی ابھی تک اس پر ایمان نہیں رکھتی تھی. اس لیے اس آدمی کو اس خدمت کے لیے نااہل کر دیا گیا کیونکہ اس کے پورے خاندان کو تابع ہونا چاہیے اور انہیں ایمان میں بھی ہونا چاہیے ورنہ اس سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا. اور اب ہم اسے تعمیر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس چرچ کو اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اور چرچ کا جنرل اوورسیر ہوتے ہوئے صحیفے کے مطابق مجھے اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ سب کچھ عین کلام کے مطابق کیا جائے. اور پھر دیکھیں اس شخص کو بورڈ اور پاسٹر اور نگران کی نظر میں بھی منظور نظر ہونا چاہیے اور وہ بھی یہاں کے لوگوں کے اس گروہ میں سے کسی ایسے آدمی کو منتخب کریں جسے ہم معزز اور عادل آدمی سمجھتے ہوں. ہم صرف ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں پھر انہیں چرچ کے وسیلے اور ان کے اپنے ووٹ کے وسیلے مقرر کر سکتے ہیں اور پھر وہ آدمی خدمت کے اہل ہوتے ہیں اگر وہ محسوس کریں کہ وہ اس عہدے کو قبول کر پائیں گے. تو پھر وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے آئیں اور دیکھیں کیا انہیں لگتا ہے کہ خدا نے انہیں بلایا ہے اور اگر اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نااہل ہیں تو ان کے پاس اگلے چند ہفتوں میں عہدے سے استعفیٰ دینے کا حق ہے تاکہ ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کیا جا سکے. بہرحال بیداری کے آغاز میں دیکھیں اگر خدا نے چاہا تو میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر اس ٹیبرنیکل میں دوبارہ آؤں گا. پھر ہم اس چرچ میں ان ڈیکنوں پر ہاتھ رکھیں گے اور ڈیکنوں اور خزانچی کو مقرر کریں گے. لیکن پہلے انہیں موقع دیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ اس خدمت کو کتنا پسند کرتے ہیں اور جماعت والے اسے کتنا پسند کرتے ہیں. پھر اگر یہ دونوں اطراف سے ٹھیک ہے تو ہم ان آدمیوں کو ڈیکن مقرر کر دیں گے بالکل اسی طرح جس طرح ٹرسٹیوں کو مقرر کیا جاتا ہے. خدا کے کلام کے وسیلے یہ کلیسیا کی خود مختاری اور قانون ہے. بس دیکھیں وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے خیال میں یہ آدمی ٹھیک رہے گا. ایسا نہیں ہے. اور بائی نیول سوچتے ہیں یہ آدمی ٹھیک رہے گا یا ٹرسٹی بورڈ سوچتا ہے یہ آدمی ٹھیک رہے گا. یہ چرچ کی طرف سے ہونا ضروری ہے. یہاں کوئی آدمی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کر سکتا ہے. یہ کام چرچ کے ووٹ کے وسیلے ہوتا ہے. یہ چرچ خود مختار ہے. پرانے ضابطوں کا سیٹ 1937 کے سیلاب میں خراب ہو گیا تھا. ہم نے ان کو دوبارہ نقل کیا ہے اور جلد ہی دیوار پر لٹکا دیں گے. اس پر ٹرسٹیوں، ڈیکنوں، خزانچیوں اور باقیوں اور پاسٹر اور معاونوں اور وغیرہ وغیرہ کے فرائض درج ہیں. خدا کے فضل کے وسیلے مجھ سے یہ کہا گیا ہے اور اس چرچ کے بورڈ کے 100% ووٹ کے وسیلے یہ بات طے پائی ہے. اور دیکھیں انہوں نے بھائی ہولن ہیکرسن کو ایک خدا پرست اور ایک عزت دار آدمی پایا ہے اور اس قطار میں اس عظیم پوزیشن کو حاصل کرنا اور اس ٹیبرنیکل کا ڈیکن بننا اعزاز کی بات ہے. اسی طرح ہم نے بورڈ کے ووٹ کے وسیلے یہ دیکھا ہے اور بھائی کالنز کو ایک عزت دار اور راست باز آدمی پایا ہے. خادم ہونے کی حیثیت سے ہم چاہیں گے کہ وہ خود سامنے آئیں اور اس چرچ کے ایک ڈیکن بنے اور صرف ڈیکن ہی نہیں بلکہ بائی نیول کے معاون بھی بنے اور شاید وہ سنڈے اسکول کلاس بھی لیا کرے یا بائی نیول کی جگہ خدمت کا کام بھی کیا کریں یا جو کام بھی بائی نیول کے معاون ہوتے ہوئے کرنا پڑے وہ کریں. یہ بائی کالنز ہیں. اور اسی طرح چرچ نے پرکھا اور دیکھا ہے
کہ بھائی ٹونی زیبل ایک معزز اور راست باز آدمی ہے and he's been favored before the trustee board and اور اسے بھی ٹرسٹی بورڈ اور پاسٹوں کی حمایت حاصل ہے see the office اور اسے کہا گیا ہے in this. کہ وہ اس ٹیبرنیکل میں ڈیکن کی خدمت کرے اور یہ بھی کہا گیا ہے اپنے درمیان سے معزز آدمیوں کو منتخب کیا جائے نہ کہ اور اب دیکھیں یہ صرف عزت دار آدمی نہیں ہے بلکہ ان کا چناؤ بورڈ کی طرف سے کیا گیا ہے بائی ٹیلر ہینری ویل یا میمفس سے ہیں میرا خیال ہے یہ میمفس انڈیانا سے تعلق رکھتے ہیں یہ شخص کافی عرصے سے ہمارے ساتھ بطور ایک اشر کام کر رہا ہے اور جو کر سکتا تھا کیا ہے اور چرچ کے لوگوں پاسٹر اور بورڈ نے اس کی حمایت کی ہے تاکہ وہ اس ٹیبرنیکل میں بطور ایک ڈیکن اس عظیم خدمت کو سر انجام دے And it's also been asked اور یہ بات بھی کہی گئی ہے Mike کہ بردر مائک ایگن کے داماد کو یعنی بائی بوب ہارنٹ کو بھی مقرر کیا جائے has been selected by the board جسے بورڈ کے وسیلے اور پاسٹروں کے وسیلے چنا گیا ہے treasurer. تاکہ اس ٹیبرنیکل میں خزانچی کی خدمت کرے جو کہ ایک اچھا کام ہے اور اس کے لیے راست باز اور عزت دار ہونا ضروری ہے And doing this, I اور اس کام کے لیے میرے بھائیوں مجھے لگتا ہے آپ کو یہاں سے اس طرح بلانا آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی کرنا ہے at this time I will have Brother Neville, our associate, to read the requirements of the deacon. Brother Neville, if you read it from the Word of God. اس وقت ہمارے معاون بائی نیول تشریف لائیں گے تاکہ ڈیکنوں کے تقاضوں کو پڑھا جائے بائی نیول آپ اسے خدا کے کلام سے پڑھیں Likewise, اسی طرح ڈیکنوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے not double دو زبان اور شرابی much wine, اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں اور ایمان کے بید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں and let these اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں being تو خدمت کا کام کریں اسی طرح ان کی بیویوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں ڈیکن ایک ایک بیوی کے شور ہوں اور اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں for they that have کیونکہ جو ڈیکن کی خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں a good degree, وہ اپنے لیے ایک اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں amen. آمین میں اس وقت ان بھائیوں سے پوچھوں گا Ask these جنہیں بلایا گیا ہے called وہ بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں as we bow our اور ہم heads تھوڑی just a دیر moment for prayer. دعا میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں I want them اور in میں the چاہتا church ہوں کہ know یہ what this is, that اور چرچ جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے deacon یہ board آپ کے ڈیکن بورڈ اور آپ کے خزانچی کا انتخاب کیا جا رہا ہے Lord Jesus, it is with خداوند یسوع godly اب ہم سنجیدگی we come, اور خدا پرست سوچ کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں we come in respects of thy ہم تیرے پاک ترین کلام کے احترام میں آگے بڑھتے ہیں come believing that ہم اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ تیرا کلام سچا ہے be true. اور ہر آدمی کا کلام جھوٹا ہے And we are grateful to thee for this اور ہم اس چرچ کے لیے تیرے شکر گزار ہیں has purchased جسے یسوع نے اپنے بیش قیمت خون سے خریدا ہے اور ہمیں یہ امارت building عبادت کے لیے بخش دی ہے and as the overseers of this great flock which the Holy اور Ghost پاک روح نے has ہمیں اس عظیم گلہ کا نگہبان بننے کے لیے مخصوص کیا ہے present to ہم کوشش کر رہے ہیں nation کہ اس جماعت کو ایک وفادار righteous راست باز آدمیوں کا گروہ عطا کریں we believe جو ہمارے ایمان کے مطابق filled روح القدس یافتہ for the office اور خدمت کے لیے تیار ہو as it is اور اس ڈیکن بورڈ کے بارے میں ایک بار بتایا جا چکا ہے جائیں اور اپنے درمیان ایسے لوگ دیکھیں جن کی گواہی اچھی ہو اور روح القدس یافتہ ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سے خدمت گزاری کا کام کر سکیں to take care اور دولت کے ساتھ بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کر سکیں for the welfare. اور چرچ کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں Later in years we are just کئی سال پہلے writing of that یہ عظیم بات مقدس پالوس نے تحریک کے وسیلے لکھی تھی forth the جو ہم نے پڑھی ہے of the scripture اور اس طرح کے عہدوں کے لیے کلام مقدس کے تقاضوں کو واضح کرتی ہے
خدا ایسے آدمیوں کی قدر کرتا ہے، اور اب یہ خداوند کا انتخاب ہے، اور ایک خود مختار چرچ ہوتے ہوئے اور خداوند یسوع کا بدن ہوتے ہوئے یہ خود انتخاب کرتا ہے، اور تاکہ خدمت کے اس حصے کو ایک خاص طریقے سے یسوع کے مقدس اور صادق نام میں کیا جائے۔ اب ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اور صرف سر ہی نہیں بلکہ دل بھی جھکے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی جو اس چرچ میں مسلسل آ رہا ہے اور اپنی دے یقی کے وسیلے اور ہدیے کے وسیلے مدد کر رہا ہے، وہ شخص ہی اس چرچ کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ پاسٹر اور میں اکیلے نظر آتے ہیں۔ معاون پاسٹر بردر نیول اور میں سامنے نظر آتے ہیں۔ میں اس چرچ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ بردر ٹیلر کو اپنی بہترین سوچ کے مطابق ایک عادل اور اہل آدمی پاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اس جماعت کے ایک ڈیکن بن جائیں؟ آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس کے خلاف کسی کی رائے ہو تو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ آپ کا شکریہ۔ کیا اس چرچ کے اراکین میں سے کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ اور ان سب میں کیا آپ بردر ہولن ہیکرسن کو ایک خدا پرست اور عزت دار آدمی سمجھتے ہیں؟ اور کیا آپ کی نظر میں یہ آدمی اس لائق ہے کہ اسے اس چرچ کا ایک ڈیکن مقرر کر دیا جائے؟ کیا آپ اپنا دائنا ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تصدیق کریں گے؟ اگر اس کے خلاف ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ کیا اس جماعت نے بائی کولنز کو بھی اسی طرح ایک خدا پرست اور عزت دار آدمی پایا ہے؟ اور کیا وہ اس چرچ میں ڈیکن کی خدمت کے اہل ہیں؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ مخالف اپنا ہاتھ بلند کریں۔ کیا اس جماعت نے بائی ٹونی زیبل کو اس عہدے کے لیے عزت دار آدمی اور لائق آدمی پایا ہے تاکہ وہ اس چرچ میں بطور ڈیکن اس گلہ کی خدمت کرے؟ کیا آپ اپنا دائنا ہاتھ بلند کریں گے؟ مخالف اپنا ہاتھ بلند کریں۔ کیا اس جماعت کو لگتا ہے کہ بھائی ہارنڈ ایک خدا پرست اور راست باز آدمی ہیں جو کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور اس چرچ کے خزانچی سیکرٹری خزانچی بننے اور اس کے مالی معاملات کو سنبھالنے اور اس کے بل ادا کرنے کے لائق ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنا دائنا ہاتھ بلند کریں۔ اگر کوئی اس کی مخالفت میں ہے تو اپنا دائنا ہاتھ بلند کرے۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت اس صلیب کے قدموں میں کھڑے ہیں، یہ چرچ 100% ان کے ساتھ ہے، مخالفت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سب کو خدا کی نظر میں اس عہدے کے لائق سمجھا گیا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا ہے، پہلے ان کو آزمایا جائے اور دیکھا جائے کیا یہ اس عہدے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چند ہفتوں کے اندر اندر خدا کی مرضی سے میں واپس آؤں گا تاکہ آدمیوں کے اس گروہ پر ہاتھ رکھوں اور ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس چرچ کے ڈیکن اور خزانچی مقرر کر دوں۔ آئیں تھوڑی دیر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند، ہم آج رات خوش ہیں کہ زمین پر اب بھی ایک انسان زندہ ہے جو دنیا کے سامنے خدائی طریقے سے چل سکتا ہے۔ پس یہ الہی ٹیبرنیکل ہے اور اس کے سخت قوانین ہیں، اور اس نے 5 آدمیوں کو اپنی قیادت کے لیے ووٹ دیے ہیں اور ایک ووٹ بھی برعکس نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے خوش ہیں اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ اس فیصلے میں پاسٹر صاحب اور بورڈ کے علاوہ ہمارے ساتھ تھے۔ اے خدا، ان آدمیوں کو برکت دے تاکہ یہ اپنے پورے دل سے اس عہدے پر خدمت کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے لیے آسمان میں ایک عظیم درجے کی خریداری ہو رہی ہے۔ ایک دن آئے گا جب آسمانی کتابیں بند ہو جائیں گی اور روحانی مخلوقات کی کتاب اور ایک بڑی آسمانی کتاب کھولی جائے گی، اور خدا اور نجات دہندہ اور تمام آسمانی میزبانوں کے سامنے ان کے نام 100% لکھے ہوئے ملیں گے اور اس کی بادشاہی میں مستقل رہیں گے۔ انہیں برکت دے خداوند تاکہ یہ اس عہدے کی اچھی طرح خدمت کریں۔ یسوع کے نام میں
ہم ان کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آمین. میں بس آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. بھائی ہارنٹ اور بھائی زیبل اور بھائی کولن اور بھائی ہیکرسن اور بھائی ٹیلر، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس سارے عرصے میں ہماری رفاقت ایسے معزز آدمیوں کے ساتھ رہی ہے. اب خدا آپ کو برکت دے. اور جیسے ہی میں تھوڑا سا آرام کر کے واپس آتا ہوں تو ہم آپ سے فوراً ملیں گے اور پوچھیں گے آپ کو اپنی خدمت کیسی لگی ہے. ٹھیک ہے؟ میرے خیال کے مطابق ان کے ووٹ 100% تھے، کوئی ایک بھی برعکس نہیں تھا. اوہ، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ آج ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت کر رہے ہیں جو خدا کے حضور خدا پرست ہیں اور اس موجودہ جہان میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ایک کمال بات ہے. اور میں آج رات یہ جان کر بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں ان آدمیوں اور اس کلیسیا کو اپنے دوستوں میں شامل کر لوں. میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھے پوری دنیا میں اپنے چرچ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور میں نے آج صبح اپنے پیغام میں ذکر کیا تھا، یہ فقط کچی مٹی ہے. اور دیکھیں، دنیا انہیں جنونیوں کا ایک جھنڈ سمجھتی ہے، لیکن خدا انہیں اپنے بچے سمجھتا ہے. میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں. یہ آپ کو یہ بتانے کے لائق نہیں ہے کہ یہ چاند سے کتنے میل دور ہیں. شاید یہ سولر سسٹم اور اس کی کارروائیوں کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لائق نہ ہوں، لیکن یہ ایک بات جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ کس وقت دوبارہ پیدا ہوئے تھے. میں ان کے لیے بہت خوش ہوں. اور ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے میں نے سیکھا ہے، اور میں اسے آج رات اپنی 2 چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہوں تاکہ ہم گھر کے اور قریب ہو جائیں. اور یہ ہمارے لیے حقیقت بن جائے اور آپ اس کا مطلب سمجھ جائیں. ایک صبح میں بستر سے اٹھا اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں آ گئیں. ان میں سے ایک ربیکا ہے اور ان میں سے ایک سارا ہے، اور یہ ڈیڈی کی چھوٹی بیٹیاں ہیں. اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، جوزف. میں چٹانوگا سے آیا تھا اور وہاں ایک رات ایک میٹنگ تھی اور وہاں یہ میری آخری عبادت تھی. اور میں کار میں اپنے سب سے بڑے بیٹے بلی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. اس کی بیوی اور میڈا اور لڑکیاں بھی کار میں موجود تھی اور ہم سب اکٹھے گھوم رہے تھے اور کسی نے شہر کے کئی بلاکس تک کچھ بھی نہ کہا. اور میں نے اس رات جس طرح وہ لوگ کام کر رہے تھے کافی سختی سے کانٹ چھانٹ کی تھی اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. اور چھوٹا جوزف آیا اور مجھے کندھے سے پکڑ لیا. اس نے کہا، ڈیڈی، آپ نے یقیناً آج رات منادی کی ہے. اور آج صبح جب میں نکل رہا تھا اور 8ویں اور 10ویں اسٹریٹ کی طرف جا رہا تھا، یا بلکہ پین اور 10ویں کی جانب جا رہا تھا، بیوی اور دونوں لڑکیاں ساتھ تھیں، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا. اور چھوٹے جوزف نے پھر سے میرا کندھا پکڑ لیا. اس نے کہا، ڈیڈی دیکھیں، میں پر یقین ہوں آج صبح کی منادی اچھی تھی. اس نے کہا. میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرا بھی ایک فین ہے اور وہ میرا بیٹا ہے اور ہماری یہ چھوٹی سی بات چیت ہے. ایک صبح میں اٹھ کر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور چھوٹی بیکی بھاگتی ہوئی باہر سے آئی اور کہا، اس نے میری ٹانگ کو پکڑ لیا اور اپنا بازو میرے گلے میں ڈال دیا کیونکہ وہ ڈیڈی کی چھوٹی بچی ہے. اور اس نے مجھے گلے لگا لیا اور ننھی سارا نے اپنے چھوٹے پجامے کے ساتھ بستر سے چھلانگ لگا دی اور سوچا دوڑ کر آگے چلتی ہوں. اس کی چھوٹی بری آنکھیں ہیں. چھوٹی بیکی نے کہا، او سارا، تجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پورے کا پورا ڈیڈی میرا ہے. سارا ڈیڈی میرا ہے. اور چھوٹی سارا، اس کے چھوٹے ہونٹ نیچے لٹک گئے، اس کی چھوٹی بری آنکھیں ڈکی ہوئی تھیں. میں نے اس طرح اشارہ کیا اور اپنا دوسرا گھٹنا اس کے آگے کر دیا اور وہ اس پر آ کر لٹک گئی. بیکی کی ٹانگیں لمبی ہیں اس لیے وہ فرش پر لگ گئی. سارا چھوٹی بچی تھی اس لیے میں نے اپنے بازو اس کے چوگرد لپیٹ دیے. چھوٹی سارا نے بیکی کی طرف دیکھا اور کہا، بیکی، تیرے پاس پورے کا پورا ڈیڈی ہے
لیکن پورے کے پورے ڈیڈی نے مجھے سنبھال لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری تھیولوجی اور یونانی کے بڑے بڑے الفاظ نہ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کے اس گروہ کے پاس ایسا علم نہ ہو، لیکن ایک بات پکی ہے، میں پر یقین ہوں یسوع نے ہم سب کو پورے کا پورا سنبھالا ہوا ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، بائی نیول۔